يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مجلس میں موجود حاضرین، پردہ میں بیٹھی ماں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام اصلاحی پروگرام ہے۔ حضرت کے بیان کے بعد مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن الامر فوق الادب کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز بزرگان دین، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا انتخاب میں نے کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے ہیومن بینگ، اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو، تمہاری خواہش اور تمہارا تمنا ہے کہ تمہاری زندگی کامیاب ترین بن جائے اور تم کوئی آئیڈیل تلاش کرتے ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہیومن بینگ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل اسی وقت ہوگا جب ہماری محبت تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کا دعویٰ بھی کر لیں گے، لیکن دعویٰ الگ چیز ہے اور دعوے کے ساتھ دلیل دینا الگ چیز ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہمارے زندگی کا ہر کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے زندگی کا ہر حصہ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، پھر جا کر محبت ہماری مکمل ہوگی۔ ورنہ یہ خیال است و محال است و جنون پاگلوں کا بڑھ ہوگا، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہمارے چہرے آقا علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں۔ ہم محبت کی دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارا کاروبار اب نبی علیہ السلام کی طرح نہیں ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہماری معاشرت اللہ کے نبی جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ محبت کرنے والے جو لوگ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء دین، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے ایسے نمونے اور مثال پیش کیے ہیں کہ تاریخ آج نہیں قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کسی بھی چیز کو نقد دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس فائدے کو بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب یہ اطاعت کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بندہ پورے طور پر اپنی زندگی میں لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم کو اپنا لے گا، وہ انسان پوری دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی تاکید فرمائی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ آدمی پوری دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی ہم نے مال میں تلاش کرنا شروع کیا، کامیابی ہم نے عہدے میں تلاش کرنا شروع کیا، کامیابی ہم نے جاہ و جلال میں تلاش کرنا شروع کیا۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون بن جائے اور جب آپ دنیا سے جائیں تو آخرت میں جنت آپ کے لیے تیار بیٹھے، یہ کامیابی ہے۔ تو جو انسان لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم کو اپنا لے گا، اپنی زندگی میں لا لے گا، وہ انسان پوری دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرے۔ آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کیا اور میڈیکل سائنس کی ترقی پر انسان حیران و ششدر بھی ہے، وہ تعجب بھی کرتا ہے کہ میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گیا۔ لیکن آج بھی میڈیکل سائنس 1500 سال پہلے کے اسی پیغمبر اعظم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ناسا کے یونیورسٹی ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا دنیا کا کوئی بھی میڈیکل ریسرچ یونیورسٹی ہو، آپ چلے جائیے، آج بھی ریسرچر اس بات پہ پریشان ہیں، اس بات کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جو سب سے لاسٹ پیغمبر تھے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کیا کیا فائدے ہیں، اور بڑے بڑے اس پہ لٹریچرز لکھے گئے، بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی گئی۔ سنت نبوی اور جدید سائنس کے نام سے جانے کتنی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور ایسے ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ آج بھی انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک ایک سنت پہ سنت ہے کہ انسان جب سونے جائے تو اپنے دائیں کروٹ سوئے، ایک سنت ہے۔ سب لوگ سوتے ہیں، سب کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کیا مذاق ہے، سونے کے لیے بھی طریقے بتا رہے ہیں، دائیں کروٹ سو، بھائی کیسے بھی سو جاؤ، سونے آئے نیند آئی سو گئے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی نے بتایا کہ جب سونے جاؤ تو دائیں کروٹ سو۔ میڈیکل سائنس نے ریسرچ شروع کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو انسان کا ہارٹ جو ہے وہ بائیں سائڈ میں ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ میں، اور انسان اس وقت سب سے زیادہ جو بیماری پھیلی ہے وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے۔
اکثر گھر میں اکثر لوگ اس سے مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے. وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے. کھانا جب کھانے بیٹھتے ہیں لذیذ کھانا ہو تو شکم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں. یہ احساس نہیں ہے کہ نبی نے کہا تھوڑا دو لقمہ کم کھاؤ, کھانا چبا کر کھاؤ. یہ سب کوئی نہیں سوچتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت نے یہ بھی کہا کہ اپنے علماء سے معلوم کیجئے, ایک ایک سنت معلوم کیجئے اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. وہ سنتیں آپ کی زندگیوں کو ایسا خوشگوار بنا دیں گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. تو دائیں کروٹ سونے کی سنت ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جب دائیں کروٹ سوئے گا تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ لٹکا رہے گا, اس کے دل پر پریشر نہیں ہوگا. جب کبھی اچانک کوئی حادثہ پیش آئے گا یا اچانک سے اس کو اٹھنا پڑے گا تو غفلت کی نیند میں نہیں ہوگا بلکہ وہ بیدار مغز ہوگا. اس پر ہارٹ اٹیک کے سمبھاونے اور ہارٹ اٹیک کی جو ریزن ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے, اچانک کی موت سے بچ جائے گا. لیکن اگر بائیں کروٹ سوتا ہے تو انسان کا دل دب جاتا ہے, اس کو غفلت کی نیند آتی ہے. اگر کوئی اچانک حادثہ ہو گیا, اچانک کوئی آواز دیا, انسان اچانک اٹھتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, انسان چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس طرح ایک ایک نہیں, نبی نے بتایا اپنے بستر پہ جاؤ تو اپنے لنگی کے کنارے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لو. میں 6-7 سال پہلے ایک میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1450 سال پہلے جو سنت بتائی تھی اس کی حکمت کیا ہے. اس کا حکمت یہ ہے کہ انسان جب رات کو بستر پہ سونے آتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو جیسے کہ لمبی سواری انسان بڑے دور سے ڈرائیو کر کے آتا ہے تو اپنے گاڑی کو کسی میکینیکل کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے پارٹ پرزے دیکھ لو, پھر مجھے سفر پہ جانا ہے تاکہ اس گاڑی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو, کوئی حادثہ نہ آ جائے. ہر سائٹ اڑنے سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کا فیول ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کا انجن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کے سارے چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ تاکہ کل کے سفر کے لیے گاڑی تیار رہے. اسی طرح سے انسان جب رات کو سوتا ہے تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر فرشتے اس کے جسم کی ریپیئرنگ کرتے ہیں. پورے دن انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے جسم میں جو تھکاوٹ آتی ہے, جو جراثیم اس کے جسم میں پکڑ لیتے ہیں, وہ انسان کے جسم سے ایسے جراثیم جس سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ سب مر کر رات کو بستر پہ گر جاتے ہیں. انسان پھر آئے اور اسی بستر پہ سو جائے تو وہی جراثیم اس کے جسم میں لگ کر اس کو بیمار کر دیتے ہیں. بستر کو جھاڑ لے تو بڑے بڑے بیماریوں سے انسان محفوظ رہ جائے. ایک مسواک کرنا سنت ہے. ایک مسواک کرنے سے 70 بیماریوں کا علاج ہے. ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس, اس کے لکھنے والے پڑوسی ملک کے حکیم ڈاکٹر طارق محمود چغتائی ہیں. انہوں نے اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا مسواک کے بارے میں. ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, کہا کہ بلاکیج ہو گئے ہیں, آپ کو سرجری کرنا پڑے گا. سرجری کرا لی, گھر چلے آئے. چند دن ٹھیک رہے, چند مہینے, چند سال ٹھیک رہے, پھر پریشانی شروع ہو گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے, کہا کہ اب تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے, پھر سے بلاکیج ہو گئے, پھر سے دقت شروع ہو گئی ہے. بڑی پریشانی میں اب کیا کریں. کسی نے کہا کہ کسی حکیم سے ملو, نیچرل جو علاج ہوتا ہے آیورویدک, کسی حکیم سے ملو. ایک اچھے حکیم کے پاس گئے, وہ عالم دین بھی تھے اور بڑے نیک انسان تھے. انہوں نے چیک کیا, معلوم کیا, سارے صورتحال معلوم کر کے کہا کہ منہ کھولیے. انہوں نے منہ کھولا تو دیکھا کہ ایک دانت میں سوراخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ یہاں پر مسواک بکتا ہے سامنے, پینو کا مسواک لیجئے اور جا کر مسواک کیجئے 5 نماز میں, اور ہر نماز میں مسواک کو کاٹ دیجیے گا, جو برش بنائیے گا, پھر نیا اس کو بنا کر مسواک کیجیے گا. اب یہ پریشان کہ میں لاکھ روپے خرچ کر کے میں سرجری کرایا اور یہ 10 روپے کے مسواک سے ہمارا علاج کر رہے ہیں. یقین نہیں ہوا. کہا کہ میرے پاس وہی علاج ہے, آپ 20 دن تک یہ علاج کیجئے, پھر پلٹ کر میرے پاس آئیے. وہ انسان چلا گیا, مرتا کیا نہیں کرتا, گیا اپنا مسواک کرنا شروع کیا. چند دنوں کے بعد اس کو کچھ ریلیف محسوس ہوا کہ میرا کچھ اچھا لگ رہا ہے, فیل کر رہا ہے, بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. 20 دن 25 دن کے بعد پھر واپس گئے,
انہوں نے نفس پکڑا، دیکھا کہ کہا کہ بہت اچھے پہلے سے پوزیشن میں ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے رہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو دقت ہارٹ میں ہے اور آپ مجھے مسواک بتا رہے ہیں۔ کہا کہ اصل میں یہ ہارٹ جو ہے یہ پمپ ہے، یہ پورے جسم میں بلڈ سپلائی کرتا ہے، خون، اور اس کا تعلق جسم کے تمام نسوں سے ہے۔ آپ کے دانت میں جو سوراخ تھا اس سوراخ میں کیڑے لگ چکے تھے اور وہاں زخم بن گئے تھے، اس وجہ سے یہ زخم جو ہے آپ کے خراب خون آپ کے قلب تک پہنچا رہے تھے اور اس سے اس کے رگوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ جب سے آپ نے مسواک شروع کیا ہے، یہ جو کیڑے تھے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہے تھے اور مرنے شروع ہوئے اور آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو پلاسٹک کا برش اور اوپر سے بنائے گئے ہڈیوں کے چورے کے بنائے گئے اور ٹوتھ پیسٹ سے اپنے مسواک صبح کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سنتوں کو زندگیوں میں لائیے، انقلاب آ جائے گا۔ کتنی سنتوں پر بات کی جائے، میڈیکل سائنس نے ایک ایک سنت کو بیان کیا اور اس پر تحقیق پیش کی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کتنا ہی انمول تحفہ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، لیکن ہم مسلمان غفلت کیا ہے، ہماری زندگی سنت سے بہت دور چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا وجود ہمارے اوپر عظیم احسان ہے۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے عظیم احسان کیا، لاڈلے پیغمبر کو پیدا کر کے اس انسانیت پر۔ آپ رحمت للعالمین تھے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو مانیں اور نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ حضرت نے کہا کہ جو نعمتیں ہم کو اللہ دے رہا ہے اس پہ شکر کریں گے، اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ عملی طور پر، پریکٹیکل میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے زبان سے کہتے رہے صبح شام شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، اور عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ شکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس ہاتھ کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جس کام کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کسی کی مدد کی جائے، حلال روزی کمائی جائے۔ یہ قدم وہی اٹھے جہاں کے لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، حرام کے لیے قدم نہ اٹھے تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو میں نعمت کو چھین لوں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں سنو، اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ نعمت کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ سوال یہ کہ انسان کن کن نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ قرآن مقدس میں اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے بس میں جتنا ہے اللہ اسی کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ جتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، جن جن اعمال پر شکر ادا کر سکتے ہیں ان اعمال کا کریں۔ جس آنکھ سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس آنکھ سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آنکھ سے محروم ہیں ان سے معلوم کیجیے اس آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنکھ کتنا قیمتی ہے۔ ایک اسپنڈال میں روشنی لانے کے لیے پورے کیبل بچھائے گئے، تار بچھائے گئے، بلب لگائے گئے، تھوڑی روشنی ہوئی۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، موت تک اس آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں، یوں ہی دیکھ لیتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس چہرے میں اس چھوٹے سے آنکھ کے لیے کیبل بچھائے، اور ہر انسان کی آنکھ میں تقریباً 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگائے اللہ نے۔ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں۔ آئی ریسیپٹر کا مطلب آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے، بلب لگایا اللہ نے۔ ایک آنکھ میں 13 کروڑ اللہ نے بلب لگائی ہیں، اور اس 13 کروڑ بلب کے لیے اللہ نے ٹیبل بچھائے۔ قربان جائیے اس خدا کی عظیم قدرت پر کہ اس چھوٹی سی جگہ پر کیسا نظام بنایا کہ کبھی ایک تار دوسرے تار سے ٹچ ہو کر اس کا فیوز نہیں اڑتا ہے اور آنکھ کی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم کتنا شکر کرتے ہیں، کتنے حرام دیکھنے سے بچ جاتے ہیں، کتنے اس آنکھ سے حرام کرنے سے بچ جاتے ہیں، کیسے شکر گزار بن سکتے ہیں۔
اگر ہم شکرگزار بننا چاہتے ہیں تو اس آنکھ سے حرام دیکھنا چھوڑ دیں، اس آنکھ سے حرام چیز کا طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دیں، تب ہم شکرگزار بن جائیں گے۔ ایک انسان کے پاس جب شروع میں موبائل آیا، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو موبائل آ چکا تھا، چھوٹے سے ڈیوائس پہ لے کر کوئی بندہ فون کرتا، کوئی چچا لوگ پرانے لوگ کہیں ممبئی سے دلی سے کہیں فون آتا تو بہت زور سے بولتے تھے، سمجھتے تھے کہ بیٹا بہت دور ہے، زور سے بولیں گے تو آواز جائے گی، تو بچے بولتے تھے کہ نہیں دادا آہستہ بولیں گے تب بھی وہ سن لیں گے۔ بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ بھائی دور کیسے سن لے گا۔ پھر غضب بالائے غضب یہ ہو گیا کہ جب اس موبائل میں میموری آ گئی اور بچوں نے دادا کے سامنے موبائل آ کر دادا جی اس میں ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دادا پریشان کہ بھائی اس میں ویڈیو کیسے آیا؟ کہا 4 گھنٹہ چل جاتا ہے، 8 گھنٹہ چل جاتا ہے۔ اب دادا جی پریشان، نہ دادا نے کبھی غور کیا، نہ کبھی پوتے نے غور کیا، نہ کبھی باپ نے غور کیا۔ یہ تو ہم پریشان ہو گئے موبائل بنانے والے انسان کے اس تھیوری پہ، اس کے سائنس پہ، اس کے بناوٹ پہ ہم حیران ہو گئے اور کہا کہ سائنس نے کیا ترقی کر لیا، امریکہ میں بیٹھا انسان انڈیا میں بات کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اس خدا نے مجھے کیسے بنایا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری اس آنکھ کا نظام کیسے بنا، اس کان کا نظام کیسے بنا، یہ زبان کا نظام کیسے بنا۔ یہ زبان ایک ہی زبان ہے، اسی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ انسان ٹھنڈا پانی پیے تو بتاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، گرم پانی پیے تو بتاتا ہے یہ گرم ہے، میٹھا چیز کھائے تو بتاتا ہے کہ میٹھا ہے، انسان کھٹا کھائے بتاتا ہے کھٹا ہے، ترسی یعنی کڑوا چیز کھائے تو پتا چلے کڑوا ہے۔ الغرض ایک ہی زبان ہے، مختلف ٹیسٹ اور مزہ الگ الگ بتاتا ہے۔ اس میں کیسے سیلز رکھے گئے، کیسے اللہ نے اس کا نظام کو بنایا۔ اگر اس کے مزہ کو اللہ کھینچ لے تو ساری دنیا کی چیز مٹی بن جائے گی، کیا قورمے، کیا کباب، کیا فلاں اور کیا فلاں، سب چیز مٹی بن جائے گی۔ ایک انسان کو بخار ہو جاتا ہے، 1 ہفتے بخار رہ جائے، انسان کہتا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، سب ایک جیسے ہی لگ رہا ہے۔ یہ اللہ بخار دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ہی اس میں تاثیر دی ہے، اس زبان کو ہم نے یہ گویا طاقت دی ہے کہ تمہیں ترسی کا پتا دے، تمہیں کھٹا پن کا پتا دے، میٹھا پن کا پتا دے، گرمی کا پتا دے، سردی کا پتا دے، بولنے کی طاقت دے۔ لپس اور ہونٹ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر وہاں اس کے بارے میں بتایا۔ وَشَفَقَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مختلف اللہ رب العزت مختلف جگہوں پر زبان کے بارے میں اور ہونٹ کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ زبان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات کر رہے تھے موبائل پہ، انسان موبائل پہ حیران ہوا، میموری پہ حیران ہوا۔ 4 GB آیا، 8 GB آیا، 12 آیا، پھر 16، پھر 20، پھر 24، پھر 100، پتہ نہیں کتنا آ گیا، سپر کمپیوٹر آ گیا۔ انسان حیران، سپر کمپیوٹر، ساری دنیا کے نالج اس میں جمع ہے۔ لیکن انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ میں بھی ایک ڈیوائس ہوں، میں بھی ایک موبائل کی طرح ہوں۔ جیسے موبائل ایک ڈیوائس ہے، اس میں سیم بھی لگتا ہے، میموری بھی لگتا ہے، بیٹری بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک ڈیوائس بنایا ہے۔ اس ڈیوائس میں یہ ہیڈ جو سر ہے، اس سر میں بہت سارے سسٹم رکھا، اس میں میموری کا سسٹم بھی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ یہ کان کے درمیان بالکل بیچوں بیچ یہاں پر ہمارے سر میں ایک میموری ہے جس کی لمبائی چوڑائی 1 انچ سے بھی چھوٹی ہے۔ اس میموری کے پاور میں میڈیکل سائنس کہتا ہے 2.5 پیٹا بائٹس۔ 2.5 پیٹا بائٹس کا مطلب ہے 25 لاکھ GB، 25 لاکھ GB، جس میں 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو 300 سال تک لگاتار چلا سکتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، قربان جائے اس رب قدیر کی قدرت پر جس نے ایک معمولی انسان، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھوں کے پاس یہ معمولی ہے، بلکہ وہ عرب کے ریگستان کا ہو یا افریقہ کے جنگل کا ہو یا امریکہ اور فرانس اور جرمنی کا ہو یا فقیر و غریب ہو یا مالدار ہو یا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر انسان کے سر میں اللہ نے ایک میموری دی ہے، اس کا یہ پاور رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی اس میں بھوسا بھر لے یا کوئی اس میں کتاب بھر لے، یہ اپنے اوپر ہے۔
یہ انسان کا اللہ نے اپنے بس میں دے دیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے اتنا موٹا، اتنی موٹی کتاب، اتنا ذخیر قرآن مقدس حفظ کر لیتے ہیں. یہ کہاں جھولے میں رکھتے کیا اس کو یاد کر کے؟ کہاں رکھتے اس کو؟ اسی دماغ میں رکھتے ہیں، اسی میموری میں اس کو محفوظ کرتے ہیں، اسی جگہ اس کو رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر بچے کو دیا. 7 سال کا بچہ 500-600 صفحے کا کتاب، اور وہ بھی بغیر زبر زیر کی غلطی کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے. اور اسے ایسے یاد ہے جیسے اس نے گویا کہ کسی نے اس کو داخل کر دیا، پیک کر دیا وہاں. ہمارے بوڑھے لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں، ان کی گاڑیاں سفید ہو گئی. 70 سال پہلے کا واقعہ پوچھیے، فوراً بول دیں گے وہ واقعہ کسی باکس میں بند کر رکھے تھے کیا؟ وہ کہاں رکھے تھے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس میموری، اس دماغ کو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے نعمت چھین لوں گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ کی زندگی پر عمل کر کے، آپ کے بتائے ہوئے سنتوں پہ عمل کر کے ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. یہ بلیو اور یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے نبی اس دنیا کے سب سے عظیم نبی. میں نے حدیث پاک پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کے تمام انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ انسان کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے، اپنے ماں باپ سے